اپنا ٹھکانہ یاد کر، بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، نال جو ماہی دل گیا او زمانہ یاد کر، نال جو ماہی دل گیا او زمانہ یاد کر، اور خالی پنجرا رہ جانا اے پنچھی تیرا اڑ ویسی، خالی پنجرا رہ جانا اے پنچھی تیرا اڑ ویسی، عارضی گھر چھوڑ دے اصلی ٹھکانہ یاد کر، عارضی گھر چھوڑ دے اصلی ٹھکانہ یاد کر، بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، اور شیطان تیرا کھلا دشمن او بڑا بدکار ہے، ان شیطان للانسان عدو مبین، اللہ نے فرمایا شیطان تو آڈا کھلا دشمن ہے، شیطان تیرا کھلا دشمن او بڑا بدکار ہے، قصہ آدم دے او گندم دا دانا یاد کر، قصہ آدم دے او گندم دا دانا یاد کر، بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدینے دے تاجدار احمد مختار شب اسرا دے دولا مالک حد و سرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جس طرح کہ اسی سارے مل کے اللہ کی بارگاہ کے اندر اجتماعی دعا واسطے حاضر ہوئے ہیں اور خصوصاً اپنے گناہاں دی تلافی واسطے، اپنے گناہاں دی معافی واسطے اللہ کی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے رب کریم ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات دا صدقہ ساڈے اور ساڈے تو پہلے جڑے دنیا تو جا چکے اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے سب دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ دوستان عزیز احتشام قرآن کریم دی آیت کریمہ دا ایک حصہ تلاوت میں کیتا ہے۔
اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو، کہو سبحان اللہ۔ تو میں بار بار عرض کردا ہوں سبق سنانا وا، میں سبق سنان دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہیں یاد ہو جائے۔ جو لفظ آمنو آندا ہے نا کہ اس فخر کریا کرو اپنے مقدراں تے، اللہ تواڈے نال کلام پیا کردا ہے، سبحان اللہ، تواڈے نال کلام کردا ہے اللہ۔ جو اللہ پاک فرماندا نا لا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، تے الحمدللہ اسی مسجد وچ اہل ایمان آ کے بیٹھے ہوئے ہاں تے اللہ ساڈے نال مخاطب ہے۔ ذرا غور کرو تے تصور کرو، میں تے کوشش یہ کردا ہوں جنہ کہ میں سبق سناواں اس سبق دے وچ چاشنی اونی ہوئے کہ ایتھے سنیا جائے تے اتنا چس ہوئے، چاشنی اتنی ہوئے، اتنی گہرائی ہوئے، اتنا مزہ ہوئے تے جا کے اپنے بستر استراحت دے اوتے لیٹیے تے آمنہ دا لال دیدار کرا سکے۔ تصور کریا کرو نا کہ اللہ فرماندا ہے اے ایمان والیو، مینوں تانوں سانوں سارے ایمان والوں کو اللہ مخاطب ہو کے فرما رہا ہے، کو انفسکم و اہلیکم نارا۔ اللہ فرماندا ہے بچاؤ، تسی بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی جاناں کو بچاؤ، و اہلیکم اپنی اہل اولاد کو بچاؤ، نارا فرمایا جہنم دی آگ کو بچاؤ، آپ بھی بچو تے اپنی اولاد بھی جہنم دی آگ کو بچاؤ۔ آیا کریمہ جڑی ہے نا ایک دستی پئی ہے کہ اللہ سانو حکم کر رہا ہے کہ تسی آپ بھی تربیت یافتہ ہو جاؤ تے اپنی اولاد بھی تربیت دیو، بچ جاؤ، تسی بھی بچو تے اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار حکم فرمایا ہے، بار بار حکم کیتا ہے، بار بار آمنو آمنو آمنو، بار بار ساڈا حکم سانے نال مخاطب ہو کے کہندا ہوئے اے ایمان والیو، کتے کہندا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آندا اے ایمان والیو اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ اج دی رات جڑی ہے نا بڑی بابرکت رات، بے شک۔ حوالہ سن لو، ترمذی شریف ہے، امام ترمذی نے پورا باب بنیا، صرف حدیث نقل نہیں کی تھی، پورا باب بنیا۔ امام ترمذی لکھ دینے کہ راوی کون نے، کسے بھی راوی دے اوتے کوئی شک کر سکتا ہے، ایلیگیشن لگ جاتا جی یہ ضعیف ہے جی، ضعف ہے جی، یہ وچ صحت ٹھیک نہیں، حالانکہ سننے والا جڑا ناقص ہوندا نا صحت ہوئی اپنی خراب ہوئی ہوندی ہے۔ بہت سارے اعتراض ہو سکتے ہیں جی یہ ضعیف ہے جی، اے فلاں صحابی دا جڑا قول ہے اس کے اندر کوئی ضعف ہے، اے جنہ تو روایت ہے نا جڑے راوی نے دے اے خلفائے راشدین وچوں تے اہل بیت اطہار وچوں نے، سبحان اللہ۔ اے نے حضرت مولا کائنات سبحان اللہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، مولا علی راوی نے اس حدیث دے، اے دے وچ کوئی ضعف دا شک نہیں، کسے قسم دا بھی۔ خلفائے راشدین دا نام اس واسطے لیا کہ اے چار ایسے یار نے میرے نبی دے، سبحان اللہ، جنہ نے حدیثاں بہت کٹ روایت کیتیاں نے، بہت کٹ، تے رے بھی بہت سونے دے نال ہی نے، تے جیڑیاں روایتاں انہاں چارے خلفاء دے اتوں ثابت نے نا، انہاں دے تے کوئی بھی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا، ذوق ہے ہی نہیں۔ مولا علی تو بڑا عالم کون ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ کائنات کے اندر میرے نبی نے فرمایا حق علی نالے، علی حق نالے، سبحان اللہ۔ اچھا اے جڑا لفظ مبارک نا میرے آقا کریم علیہ السلام دا کہ حق علی نالے تے علی حق نالے، اے لفظ دسدا ہے کہ جیدے پیچھے علی نے پڑھیاں نے وہ بھی حق والے نے، سبحان اللہ۔ جس صدیق اکبر نے میرے بھائی شہزاد نے کلام پڑھیا نا یار غار دیاں کیا باتاں نے، تے کوئی شک نہیں ہے دے جے اگر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق دے پیچھے پڑھیاں نے
تے پتہ چلیا کہ مولا علی حق نالے تے حق علی نالے تے علی انہاں پیچھے اقتدا پہ کردے نے کہ پیچھے اس امام دے اللہ اکبر سبحان اللہ۔ پتہ چلیا کہ مولا علی خود راوی نے اس بات دے کہ میں حق نالا تے جنہاں دی ابتدا میں کر رہا ہوں بھی حق والے ہیں سبحان اللہ۔ یہ اگر حضرت سیدنا عمر فاروق دے پیچھے پڑھی ہے تے حضرت عمر فاروق پیچھے پڑھ کے بھی روایت پوری کر چھڈی کہ جے میں حق نالا تے حق میرے نال ہے تے جدی میں ابتدا کیتی عمر فاروق بھی حق والا ہے سبحان اللہ۔ جے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پڑھی ہے تو پھر وہ بھی دلیل پکی ہے۔ مولا علی کرم اللہ کریم روایت کرتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان جو دے شان دے لائق ہے آسمان دنیا تے جلوہ دار ہو جاتا ہے سبحان اللہ۔ تے آسمان دنیا تے جلوہ دار ہو گئے تے اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے میرے بندے ہے کوئی میرا ایسا بندہ جڑا آج بھی رات میرے کو بخشش طلب کرے میں انہوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو بے اولاد ہے میرے کو آج اولاد مانگ لوے میں اس میں اولاد عطا کر چھڑا گا۔ ہے کوئی میرا بندہ ایسا جو میرے کو رزق طلب کرے تو میں اس میں رزق عطا کر دیا۔ آج بھی رات اللہ دی رحمت دے 300 دروازے کھل گئے سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز مغرب تو لے کے غروب آفتاب تو لے کے طلوع آفتاب تک اے آسمان دنیا دے رحمت دے دروازے کھلے رہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ دی رحمت جوش و خروش نہ پکار پکار کے اپنے بندے کو کہہ رہی ہے میرے کو منگن والا سبحان اللہ۔ سانو منگنا نہیں ہوتا سانو منگن دا چاج نہیں لیکن او دے خزانے بھرے پڑے ہیں او دے خزانے کی کوئی کمی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم روایت فرما رہے ہیں اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان آسمان دنیا تے نزول فرماتا ہے تے آوازہ دیندا ہے کوئی میرا بندہ جڑا میرے کو رزق مانگے میں اس کو رزق دے دیا۔ ہے کہ میرا بندہ جڑا اج بخشش مانگے میں انہوں بخش دیا۔ ہے کہ میرا بندہ جڑا میرے کو شفا مانگے میں انہوں شفا دے دیا۔ ہے کہ میرا بندہ جڑا اج میرے کو اولاد مانگے میں اولاد دے دیا۔ مولا علی فرماندے نے اللہ دی رحمت ساری رات برستی رہتی ہے اور اللہ دی رحمت پکار پکار کے اپنے بندیاں کو بلاتی رہتی ہے۔ ادھی راتی اور رحمت رب دی تے کرے بلند آواز اور بخشش منگے والے اکال اج کھلا ہے دروازہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں نبی پر پاک علیہ السلام ایک رات میرے حجرہ مبارک کے اندر جلوہ کر میرے آقا کریم علیہ السلام رات کا پچھلا پیر آیا میرے آقا علیہ السلام باہر تشریف لے گئے۔ میں خیال کیتا کسی اور ازواج دے کول ٹر گئے ہون گے کسی اور زوجہ محترمہ دے کول تشریف لے گئے ہون گے۔ آپ فرماتی ہیں میں اٹھ کے پیچھے چل پئی چلدے ہیں جدھروں سونے کی خوشبو آ رہی ہے میں ادھر چلتی جا رہی ہوں۔ آپ فرماتی ہیں میں چلدے ویکھیا کہ جنت البقیع والوں خوشبو نبوت آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں جس ویلے جنت البقیع دے اندر داخل ہوئی رات دا ویلا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام جنت البقیع قبرستان دے اندر بیٹھے ہوئے نے۔ میرے آقا دی بارگاہ وچ اماں جی عائشہ صدیقہ آ گئیاں حاضر ہو گئیاں۔ میرے نبی نے فرمایا تو کی سمجھا میں کسی اور زوجہ کو چلا گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچیا تھوڑا خیال ہویا ہوئے گا کہ میں دوسری زوجہ کو چلا جاواں۔ میں آقا میں اس بات سے باہر آئی مل کی جدھروں خوشبو ہوندی رہی ہے میں تواڈے پیچھے آندی گئی ہاں۔ سونیا اج اس قبرستان دے اندر ادھی رات نوں آਉਣ دا مقصد کی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اج رات اللہ دی رحمت دے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔
کسی مولوی دے کہن تے نہیں جاندے، کسی مفتی دے کہن تے نہیں جاندے، اپنے نبی دے حکم نال جاندے ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار دے فرمان نال جاندے ہیں۔ سرکار فرمایا اج اللہ دی رحمت دے دروازے کھلے ہوئے نے۔ سونیا ودھوہا دے مکھڑے والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، حامیم دے کھلا والیا، یاسین دے سیرے والیا، محبوبہ اج رات کا دی رات۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا حمیرہ، میرے آقا پیار نال حمیرہ کہہ کے پکار دے سن۔ اپنی زبان جسی آکے کہ لاڈ کر دے سن سرکار، حمیرہ کہہ کے پکار دے سن۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ آج شعبان المعظم دی 15ویں رات ہے۔ سبحان اللہ۔ شعبان المعظم دی 15ویں رات ہے تے آج اللہ نے اپنی رحمت دے دروازے کھول چھڈے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آج جڑا اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرے گا اس دی توبہ قبول ہو جائے گی، بخشش طلب کرنے والے نوں بخشش مل جائے گی، رزق طلب کرنے والے نوں رزق مل جائے گا، اولاد طلب کرنے والے نوں اولاد مل جائے گی۔ او میرا آج میرے رب نے اپنی رحمت دے دروازے کھول چھڈے نے۔ آج جو منگو گے آج وہی ملے گا۔ آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں اسی تے بڑے خوش نصیب ہاں جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر بلا لے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کئی مرتبہ نا ایسا ہوگا کہ جو حلانا بھی پالا پائے نہ ہوتا وہ بڑے فخر میں کہنے ہوتے سی کہ تم مسیطے گئے، بڑے فخر میں کہنے ہوتے تو میں جواب عرض کردا ہونا جناب تہاڈی کی اوقات ہے تسی مسیطے نہیں جاندے، میرا رب بلاوندا ہی نہیں تانوں۔ سبحان اللہ۔ میرا رب بلاوندا ہی نہیں۔ مشکاہ شریف دی حدیث سنو، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جنت باغ میں چکر لاتے رہا کرو۔ سبحان اللہ۔ جنت باغ میں چکر لایا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دا باغ دے دنیا دے فرمایا ہاں سونیا وضاحت فرماؤ۔ میرے آقا نے فرمایا جس جگہ تے میرے امتی کٹھے ہو کے بیٹھ جان اللہ دے اور رسول دا ذکر کرن جنت دے باغ دا ہے۔ سبحان اللہ۔ تسی دے وچ شامل ہو جاؤ گے، ذکر تے شامل ہو جاؤ گے، اسی طرح ہی جویں تسی جنت دے باغ دا پھل کھاندے ہو گے۔ سبحان اللہ۔ اے جنت دا باغ ہے جتھے دی بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ کیونکہ میرا تو ساڈا سارا دا اس بات تے ایمان ہے جو میرے نبی نے فرمایا حق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں جاؤ زمین تے چکر لا کے آؤ میرے بندے کی کر رہے ہیں۔ اے جڑے اسی بیٹھے ہیں یہ میں تانوں عرض کر لگا تاکہ کوئی بندہ بوجھل نہ ہوے گھر جا کے کوئی پوچھ ہی لگے ہوئے کی کیتا جے کیوں گے سو وجہ کی سی وجہ دسدا۔ اللہ فرمایا فرشتوں جاؤ چکر لا کے آؤ۔ فرشتے آئے۔ میں ایسی مثال عرض کرنا کہ ساڈے ورگے اتنے بیٹھے سن۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہو تسی، ساڈے ورگے اتنے بیٹھے سن، ذکر الہی کر رہے سن، ذکر الہی وچ مشغول سن۔ فرشتے واپس گئے جا کے آتے ہیں یا اللہ تیرے بندے تیرا ذکر پہ کر دیں، فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ فرماتا ہے تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کرنا۔ سبحان اللہ۔ بابا فرید نو کس نے پوچھ لیا بابا جی اللہ اسلام کی کر رہا ہے، اللہ اسلام کی کر رہا ہے؟ تو بابا جی نے فرمایا اللہ کیا کر رہے ہے حق فرید یا فرید۔ سبحان اللہ۔ لوگ فتوے لاتے یہ کافر ہو گیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، فتوے لگ گئے۔ بابا فرید الدین گنج شیخر رحمت اللہ علیہ تو بڑا عالم تھے اس دور سے ہے نہیں تھا کوئی بھی۔ سبحان اللہ۔ جب لوگ فتوے لا لو کے تھک گئے نا آپ نے فرمایا چلو مولوی آ جاؤ ہن میری باری۔ آپ نے فرمایا مینوں افسوس اس بات کا کہ تسی میرے تے کفر دے فتوے لائے نے، میرے تے کفر دے فتوے لائے نے، مینوں یہ پریشانی نہیں، پریشانی یہ میں تساں قرآن کو نہیں پڑھیا۔ سبحان اللہ۔ دکھ مینوں اس گل دا ہے ممبر رسول دے بھی بہندے ہو، مصلی رسول دے بھی کھلوندے ہو، قرآن پڑھے کوئی نہیں جے۔ اج قرآن پڑھیا ہوندا تسی میرے تے فتوے نہ لاندے۔ وہ کہنے لگے بابا جی کیویں؟
تسی تے بڑی وڈی گل کر چھڈی ہے. اسی پوچھیا اللہ کی کر رہے ہیں؟ تسی آخیا فرید فرید کر رہے ہیں. میرے آقا دے غلاموں بابا فرید الدین کاشق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا چلو آؤ میں تمہیں قرآن پڑھاواں. سبحان اللہ. آپ نے قرآن کھولیا تے فرمایا اللہ فرماندا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کرنا. مفسرین کرام فرماندے نے جس طرح دے حالات وچ تو یاد کرے گا او دے نال سونے حالات وچ رب تینوں یاد کرے گا. مفسرین کرام فرماندے نے اگر تو لوکاں نوں اکٹھیاں کر کے میرے رب نوں یاد کرے گا اللہ فرشتیاں دی نورانی جماعت سامنے بٹھا کے تہاڈا ذکر کرے گا. سبحان اللہ. ہر ویلے اللہ 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 کردا رہنا وا تے میرا یقین کاملے وے قرآن سچ ہے، قرآن حق ہے، قرآن نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. اگر میں اللہ اللہ کر رہا وا میرا یقین ہے اللہ فرید فرید کہتا ہوئے. سبحان اللہ. فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کرنا وا. میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیوں ہن فرشتے آئے آ کے واپس گئے. یا اللہ لوگ اکٹھے ہوئے نے تیرا ذکر پہ کر دے نے. میرا یقین ہے فرشتے اتنے بھی جناب والا چکر لاندے ہون گے جا جا کے آندے ہون گے یا اللہ داد والی دے اندر غوثیہ مسجد وچ تیرے بندے بیٹھے ہوئے نہیں. کہندے ہون گے تیرے بندے بیٹھے ہوئے تے اللہ نے فرمایا کی کر رہے ہیں یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تیری تسبیح کر رہے تیری تحلیل کر رہے. اللہ نے فرمایا مینوں نہ ویکھیا ہے. عرض کیتی نہیں ویکھیا. اللہ فرمایا کیا انہاں میری کوئی جھلک دیکھی ہے؟ نہیں ویکھی. تے پھر کی آکھدے نے پے آندے نے پے ساڈا رب بڑا کریم ہے. ساڈا رب بڑا کریم ہے. اللہ فرمایا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ اس مجلس وچ جننے بیٹھے سی میں سارے بخش چھڈیا. سبحان اللہ. فرشتہ عرض کردا یا اللہ انہاں وچ ایک بندہ نہیں سی اس کام آیا. انہاں وچ نا ذکر والے وچ ایک بندہ سی وہ انہوں ملن آیا سی لین آیا سی کو کام آیا سی خاص ذکر واسطے نہیں سی آیا لیکن بیٹھا ہویا سی اوتھے. یا اللہ وہی کس طرح بخشش ہو گئی. اللہ دی رحمت مسکرا کے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں انہاں ذکر والے دے صدقے نال او دی بخشش کر چھڈی. سبحان اللہ. یار بخشش واسطے بھی اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرنے واسطے بھی دلیل چاہیے ہے. حیرانگی دی گل ہے. افسوس اس بات ہے کہ مسلمان اکٹھے کیوں ہو گئے. مسلمانوں نے اتفاق کر کے اللہ دے محبوب کا ذکر کرنا شروع کیوں کر دیتا ہے. پر یاد رکھو قیامت آ سکتی ہے سورج رات الٹے پاسوں چڑھ سکتا ہے نبی دے اللہ دا ذکر ختم نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ختم ہو سکتا. میرے آقا دے غلاموں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اج دی رات بڑی برکت. مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نا شراب پین دا عادی سا. شراب پینا تھا تو میری ایک 2 سال دی بچی سی. میں شراب پی رہا ہونا سا تو بوتل پئی ہوندی سی وہ بچی سی چھوٹی جی بچی کھیڑ دی آنا تو انہیں ہاتھ مار کے نا بوتل توڑ دینی. لیکن مینوں بچی دے نال بڑی انس سی بڑا پیار سی. میں انہوں کچھ کہندا نہیں سی. 2 سال دی یا 3 سال دی ہوئی نا تو فوت ہو گئی. جو فوت ہوئی نا تو میں غمگین ہو گیا تو میں غمگین ہو کے شراب زیادہ پین لگ گیا. آپ فرماندے نے کہ ایک دن میں اپنی بیٹی کو یاد کردا کردا سو گیا. میں خواب دیکھی کہ قیامت برپا ہو چکی. خواب دیکھی برپا ہو چکی قیامت. مالک بن دینار فرماندے نے اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے نے. آپ فرماندے نے میں دیکھیا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے میرے پیچھے ایک اژدہا لگ گیا ہے. آپ فرماندے نے میں دوڑیا کے لا کے اس اژدہے کو ڈردا ہویا
اگے مینوں ایک ضعیف کمزور بزرگ ملیا، میں آکھیا مینوں اس عرض کولوں بچاؤ۔ او ضعیف کہن لگا میں ضعیف ہاں، کمزور ہاں، میں تینوں بچا نہیں سکدا۔ میں دوڑ کے کولوں دی گزر گیا، مینوں اس بزرگ نے آواز دتی مالک بن دینار واپس آ۔ میں واپس آیا، میں کہندے نے کہ میں جدوں واپس ٹریا پھر اژدہا میرے پیچھے وے، سپ میرے پیچھے وے۔ میں جناب والا پھر اس بابا جی دے کولوں گزریا، اس بزرگ دے کولوں گزریا، انہیں آکھیا او پہاڑ دے پیچھے چلا جا، اگر تیری کوئی امانت ہوئے گی تینوں بچا لے گی، اگر تیری امانت ہوئے گی تینوں بچا لے گی۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں دوڑنا شروع کر دیتا۔ جس ویلے میں اس پتھر دے قریب گیا، پہاڑ دے قریب گیا، حاکم دی آواز آئی، فرشتیاں نے آواز دی دروازہ کھول دیو، ہو سکتا ہے کہ کوئی امانت ہوئے۔ آپ فرماندے نے جس ویلے دروازہ کھلیا میں ایک قدم اگے رکھیا، میری بیٹی نے میرا ہاتھ پھڑ کے مینوں سائیڈ تے کر لیا، میری بیٹی نے مینوں پھڑ لیا۔ جس ویلے میری بیٹی نے پڑھیا تو میں پہچان گیا میری بیٹی ہے، تے آپ فرماندے نے میری بیٹی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ آدھی علام یا للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ بابا حالے وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر تواڈے دلاں دے اوتے جاری ہو جائے، حالے وقت نہیں آیا۔ قرآن پڑھنا شروع کرتا۔ آپ فرماندے نے پوچھا بیٹی تینوں قرآن آندا ہے؟ کہ ہاں آندا ہے۔ تے اے اژدہا کی ہے؟ بیٹی کہنے لگی بابا اے تیرا برا عمل۔ فرمایا ہے بزرگ کمزور ناتما اے کون ہے؟ بابا اے تیرا اچھا عمل لیکن ہے کمزور، گناہوں تو بھی نہیں بچدا، جڑا عمل چنگا کیتا وہ بھی کمزور ہو گیا۔ تے آپ نے فرمایا میری بیٹی کہنے لگی بابا تیری امانت میں ہاں، تیری امانت میں ہاں، اگر آج بھی دلاں دے اوتے اللہ دا ذکر نہیں جاری ہونا تو پھر کدوں ہوئے گا؟ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے حالے لفظ میری بیٹی نے فرمائے ادھروں میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گیا، میں پسینے میں شرابور ہو گیا، میں باہر نکلیا ویکھیا چاندنی چاندنی۔ میں کسی نے پوچھیا آج رات کیڑی ہے؟ وہ کسی نے دسیا آج شعبان المعظم دی 15ویں رات ہے، آج شعبان المعظم دی 15ویں رات ہے۔ آپ فرماندے نے پھر میں اس رات اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کیتی۔ جس ویلے میں توبہ کیتی اللہ تبارک و تعالی نے مینوں منصب ولایت عطا فرما چھڈیا۔ مسئلہ ہے نا کہ اسی توبہ کریے دلوں دکھاوے دی تو سارے کردے نے نا، دلوں کریے۔ جس ویلے اسی ذکر الہی وچ ہوئیے تے پھر صرف کنیکٹ اودے نال ہوئے، اودے نال ہی تعلق بنیا ہوئے تے پھر رب جانے تے رب دا بندہ جانے۔ بس توبہ کرنی تے سچی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کہ میں پہاڑ تے چڑھیا، میں ویکھیا چٹے رنگ دا پتھر دودھ ورگا، تے پتھر تے ہوندے نے مٹی رنگ دے یا کالے یا براؤن، تیلی رنگ ہوندے نے نا پتھر دے۔ آپ فرماندے نے چٹے رنگ دا دودھ ورگا پتھر بڑا سارا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اودے ارد گرد چکر لانے شروع کر چھڑے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں چکر لگا رہا، میں چکر لگا رہا، مینوں تعجب ہو رہا ہے کڈا سونا پتھر میرے اللہ نے بنایا ہے۔ حاکم دی آواز آئی پیارے عیسیٰ اے نالوں بھی عجیب چیز دکھاواں، یا اللہ اے تے تعجب بڑا ہو رہا ہے، بڑا عجیب لگ رہا ہے، ایڈا سونا پتھر تے چٹے رنگ دا۔ اللہ فرمایا اے نالوں بھی عجیب چیز دکھا سکنا؟ عرض کیتی یا اللہ دکھا اے نالوں بھی عجیب چیز۔ اللہ فرمایا ویکھ میرے عیسیٰ، اللہ دی قدرت دے کاملہ دے نال پتھر پھٹیا، ویکھیا وچ ایک بابا تسبیح لے کے بیٹھا ہویا، ایک بابا تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے تے اللہ 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 دا ذکر پیا کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا دربار لائی جا جویں من دائی یار منائی جا۔ میرے آقا دے غلام عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے وہ بابا بیٹھا تسبیح لے کے، کول ایک چشمہ پیا چلدا ہے، ایک انگور دی بیر بھی لگی ہوئی ہے۔ میں پوچھیا بابا کنی دیر ہو گئی ہے اس پتھر دے اندر؟ تے حیرت دی گل اے وے اس پتھر وچ بابا ہے۔ بابے نو میں سوال کیتا، بابا کہندا یا نبی اللہ، سبحان اللہ،
وہ بابا مینوں جاندا ہے، میں پہلی باری انہوں ویکھیا ہے۔ میں آکھیا بابا جی کنی دیر تو ایتھے بیٹھے ہو؟ آندا 400 سال ہو گئے نے اس پتھر دے اندر، میں اللہ دی تسبیح تو علاوہ ہور کوئی کام کردا ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اے تے بڑی تعجب دی گل ہے، اے دے ورگا تے بندہ کوئی ہو ہی نہیں سکدا، جنہیں جمن تو لے کے اج تک 400 سال گزر گئے تے صرف تیری تسبیح کیتی ہے، تیرا ذکر کیتا ہے۔ یا اللہ اے نال تے تعجب والی گل ہور ہو ہی نہیں سکدی، تیرا ذکر 400 سال مسلسل کرتا رہا۔ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ پتھر ویکھیا تے تعجب کر رہا سیں، پتھر پھٹیا تے تعجب کر رہا سیں، بابے دی گل سنیا تے تعجب کر رہا ہے۔ اے عیسیٰ اے دے نالوں بھی عجیب گل دساں، سبحان اللہ، یا اللہ اے دے نالوں بھی عجیب گل بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا ہاں اے دے نالوں بھی تینوں ایک عجیب گل دسنا وا۔ یا اللہ او کی؟ یا اللہ اے دے ورگا تے کائنات وچ ہوئے گے کوئی نہیں، اینے 400 سال دی عمر پائی، ہر سال نال تیرا ذکر کیتا ہے، ہر سال نال تیری تسبیح و تحلیل کیتی ہے، اے دے ورگا تے کوئی ہو ہی نہیں سکدا۔ اللہ فرمایا عیسیٰ ٹھہر جا گل تے سن۔ اللہ فرمایا عیسیٰ تو اے 400 سال دی عبادت نوں نہ پیا، تیرے تو بعد میرا محبوب آئے گا، سبحان اللہ، تیرے تو بعد میرا محبوب آئے گا۔ نزہۃ المجالس دے اندر روایت موجود ہے، اللہ نے فرمایا عیسیٰ تیرے تو بعد میرا محبوب آئے گا، میں اپنے محبوب نوں ایک امت دیاں گا، اس امت نوں ایک رات دیاں گا جنوں شب برات کیا جائے گا۔ او میرے محبوب دی امت دا ایک امتی اس رات 2 نفل پڑھے گا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، سچے دل نال میری بارگاہ وچ توبہ کرے گا، پیارے عیسیٰ ایدی 400 سال دی عبادت نالوں زیادہ ثواب عطا کر چھڈاں گا۔ اللہ فرمایا 400 سال دی عبادت نالوں زیادہ ثواب اونوں ملے گا جڑا اس رات 2 نفل پڑھے گا، سبحان اللہ۔ جیسے اپنے نصیباں دے اوتے ناز نہ کریے، اپنے نصیباں نوں اسی جناب فخر نہ کریے کہ اللہ نے سانوں اپنے محبوب دی امت وچ پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام نے بھی حضرت شیس علیہ السلام نوں وصیت فرمائی تھی، فرمایا آخر زمان محبوب دے تے درود پڑھدا رہی، سبحان اللہ۔ بابا او کون؟ فرمایا او دی شان بڑی بلند ہے، تینوں او دی امت دی شان نہ دساں، سبحان اللہ۔ کون کہہ رہے نے؟ تواڈے میرے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام۔ فرمایا کہ ساڈے اندر ایک وقت رکھیا کہ اس وقت کے اندر توبہ کرو، لیکن اس محبوب دی امت نو اعزاز حاصل ہوئے گا کہ آخری لمحے ہون گے زبان تے استغفار آئے گا، اللہ معاف فرما چھڑے، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی عظیم عظمت ہے، اتنی بڑی اس امت دی۔ میرے آقا دے غلاموں اللہ دے نال کنیکٹ کر لئیے، میرے سمیت اسی سارے او دے نال ربط کر لئیے اپنا۔ اتواڑے سیالکوٹ کے قریب نا ایک پنڈ ہے، بڑے گاؤں، اتنے نا ایک بندہ سی، وہ نام سی امام دین، وہ کدی مسجد نہیں سی آیا، بڑے ہیلے بہانے کیتے، انہوں بڑے سنا بھی دیتے، انہوں دھیان نال انہوں سنایا بھی، کسی طریقے مسجد آ جائے، نہیں آیا۔ میں دسا لگا جو اللہ نہ کنیکٹ ہوئے نا پھر وہ معاملات جڑے اللہ ہی پورے کرتا ہے۔ مسجد کے خطیب جڑے سن، امام صاحب جڑے سن، انہوں نے سپیکر جمعہ پڑھاتے اعلان کر چھڑیا، حضرات اعلان کان کھول کے سن لو، جدن امام دین مر گیا نا یہ کوئی جنازہ نہیں پڑھے گا۔ کیا لگے تو میں جنازہ پڑھاواں گا نہیں، میں پڑھاواں گا نہیں، تم پڑھو گے نہیں۔
ہوں لوگ ایک دوسرے ویکن لگ پے تو سوچن لگ پے کہ ہوں امام صاحب نے بہتر جانتے ہیں تو مسجد بہ کے سارا وعدہ کر لیا ٹھیک ہے جی اسی دا جنازہ نہیں پڑھا گے. کچھ دن گزرے رات کا پچھلا ٹائم ہویا جہاں ٹائم تہجد دا ہوندا نا وہ ٹائم ہویا ہالے فجر دیاں اذاناں نہیں ہوئیاں تے مولوی صاحب مسیت آ کے اعلان کر دینے حضرات امام دین فوت ہو گیا ہے جلدی جلدی اٹھو دی قبر دی کفن دی تے دفن دی تیاری کرو. سبحان اللہ. ہالے اذان فجر نہیں سی ہوئی تے قاری صاحب نے آ کے مسیت اعلان کر چھڑیا اٹھو تے غسل دا کفن دا دفن دا انتظام کرو اینے بجے جنازہ ہوئے گا تے سارے پنڈ والے نوں دعوت دتی جاتی ہے کہ اج جڑا جنازہ پڑھے گا اللہ نوں جنت عطا کر چھڑے گا. لوگ منجیاں تو گڑ کے تھلے اٹھتے مسجد نوں دوڑے امام صاحب تسی تے آندے سو پہ میں جنازہ نہیں پڑھانا تے تسی پڑھنا نہیں اے کی امام صاحب فرمان لگے دسو مینوں گل تے دسو امام دین واقعی فوت ہو گیا ہے نا. سبحان اللہ. انہاں کہا جی ہو گیا فوت. تے امام صاحب فرماندے نے مینوں کنے دسیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مینوں کنے دسیا حال فجر دی اذان نہیں ہوئی. نماز ہوندی فجر دی جماعت ہوندی امام دے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ آندے تے انہاں لوکاں چوں مینوں کوئی دسدا جی امام صاحب اعلان کر لو امام دین فوت ہو گیا. جی ہاں اعلان کر دے تے میں اس ٹائم اعلان کرن ڈیا وا جس ٹائم مسجد دے مؤذن بھی ہلے نہیں آیا. لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ گل تے واقعی سچ ہے. اس ٹائم کسی نے آ کے مولوی صاحب نے کیا بھی نہیں ہوئے گا کہ تسی اعلان کرو تو کوئی کراندا بھی نہیں ہے اس ٹائم اعلان. کیا لگے قاری صاحب دسو ہویا کی ہے. قاری صاحب فرماندے نے رات میں ستا وا اللہ دا محبوب میری خواب وچ آ گیا ہے. مینوں انہاں فرمایا ہے قاری صاحب اٹھو کھڑے ہو جاؤ جا کے مسیح اعلان کر دو امام دین فوت ہو گیا ہے. جا کے اعلان کرو تے غسل دا کفن دا دفن دا انتظام کرو. اج جیڑا اے جنازہ پڑھے گا اللہ انہاں دی بخشش فرما چھڈے گا. امام صاحب فرماندے نے میں آقا دی بارگاہ کا جلد کی بدوہا دے بکڑے والے علم نشرت سینے والے حامیم دیا کنڈا والے یاسین دیا سینے والے محبوبہ میں تے اعلان کیتا ہویا ہے. میرے نبی نے فرمایا اسے واسطے تینوں آ کے اللہ پہ اعلان کر یا رسول اللہ وجہ کی ہے ذرا حکم تے فرماؤ. اسی کدی انہوں مسجد جانا نہیں گیا جا کے بلاندے رہے ہیں پر مسجد وچ نہیں آیا. اسی انہوں بڑے جناب والا لامے بھی دیتے ہیں بڑی جناب والا طنز بھی کرتے رہے پر وہ مسجد نہیں آیا. آقا وجہ کی ہے اتنا بڑا انعام انہوں کی میں مل گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا سن ایک دن ایسا آیا وہ دی بیوی نے آکھیا چھت تو جا کے پاتھیاں لا کے لیا بارش ہون والی ہے کہ بارش نہ ہو جائے. اے چھت تے چڑھیا چڑھدیاں بارش دا طوفان آ گیا. بارش چھما چھم برسن لگ پئی نال تے گھر سی ایدا مسجد دے نال دا گھر سی. اینے ویکھیا مسجد دے روشن دان وچوں بارش جا رہی ہے. اینے آکھیا بھلیے پاتھیاں دے بعد وچوں لاواں کوئی بڑا کپڑا پڑا مینوں میں مسجد دے اندر جاواں پانی اندر جا رہا ہے میں مسجد دی صفائی کرنا. میرے مسلمان بھرا نماز پڑھن واسطے آندے نے انہاں دے کپڑے خراب ہون گے انہاں دیاں پیشانیاں خراب ہو جان گیاں. میں اس واسطے اس مسجد نوں جا کے صاف کرنا چاہنا. انہیں جا کے اپنی بیوی نوں آکھیا بیوی نے کپڑا سٹیا کپڑا لے کے جناب والا سی کسی نوں دسیا نہیں دروازہ بھی نہیں کھولیا کندھ ٹپ کے اندر چلا گیا. ساری رات یہ مسجد دی صفائی کرتا رہا تے نال کہندا ہے پیا یا اللہ اس صفائی دا صدقہ میرے گناہاں نوں معاف فرما دے. اس صفائی دا صدقہ میرے گناہاں نوں معاف فرما دے. اللہ دے گھر دی انہیں صفائی کیتی دلوں ہو گئے انہیں صدق دل دے نال اللہ کو توبہ کیتی. اسی رات او دا وصال ہو گیا. اے امام صاحب اللہ تبارک و تعالی نے او دے سارے پچھلے گناہاں نوں معاف کر کے جنت عطا کر چھڈی. سبحان اللہ. منگیے تے صحیح رب کولوں دیندا ہے ضرور دیندا ہے. وہ دے خزانے چ کوئی کمی نہیں. ساڈے منگن وچ کمی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو قوم آ گئی یا نبی اللہ بارش نہیں ہو رہی.
دعا فرماؤ، نماز استسقا پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم اکٹھی کی تھی، ہن نبی دی دعا رد نہیں ہوندی، لیکن اج سارا معاملہ الٹ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم جناب چٹیل میدان میں کھڑیا، اوتھے جا کے نماز استسقا پڑھی، اللہ دی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تیرے بندے کہا سالی دے نال مرتے پے نے، رحمت دی بارش نازل کر دے۔ اللہ فرمایا پیارے موسیٰ تیرے اس قوم دے وچ ایک بڑا گناہگار ایک بڑا سیاکاری اونوں آ کے اٹھ کے چلا جائے، اگر اٹھ کے چلا جائے گا میں رحمت دی بارش کر دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا بھئی تواڈے وچ کوئی بندہ ایسا ہے جڑا بڑا گناہگار ہے، اللہ ناراض ہے تے وہ باہر نکل جائے، وہ ایک دی وجہ نال بارش نہیں ہو رہی۔ یہ بندہ جناب والا بیٹھا تے اللہ دی بارگاہ سے کہتا ہے یا اللہ میری عمر لنگھ گئی گناہ کر دیاں، میری ساری عمر دے اندر سارے گناہاں تے پردے پاندا رہیا ہے، یا اللہ اج میں اگر باہر نکلاں گا ساری قوم ویکھ لے گی ہے گناہگار ہے، میری یہ کوئی نسل جڑی ہوے گی رہندی دنیا تک لوگ انہوں تانے مارتے رہن گے، یا اللہ میرے نال صلح کر لے، سبحان اللہ، یا اللہ میرے نال صلح کر لے۔ اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ میرے نال صلح کر لے، رب العالمین دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ میں سچے دل نال توبہ کرنا وا، میری توبہ قبول کر لے۔ ادھر نے دعا کیتی ادھر رحمت دی بارش نازل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ تے پھر موسیٰ سی نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اے کی تو دے حکم کیتا تینوں باہر کڈ پھر بارش ہونی ہے، بندہ کو نکلیا نہیں، بارش ہو گئی تو بارش کیویں ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ انہیں میرے نال صلح کر لی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک چلے اللہ وہ داستے تے ہے کون؟ اللہ فرمایا پیارے موسیٰ میرا تے میرے بندے دا معاملہ ہے، سبحان اللہ، انہیں ساری زندگی گناہ کیتے نے، میں اودا راز فاش نہیں کیتا، اج میں تینوں دسن واسطے اودا راز فاش کیویں کر دیا؟ نا موسیٰ اے میرا تے میرے بندے دا رب تے میرا تے میرے بندے دا کانٹیکٹ ہے، جویں ہی انہیں میرے نال کانٹیکٹ کیتا ہے میرے کولوں معافی طلب کیتی ہے میں انہوں معاف کر چھڑیا۔ جدوں نے معاف ہی کر چھڑیا تے موسیٰ تیرے کہ میں کیوں دے راز بولاں، تیرا تینوں کہ دساں نا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیو، اللہ دے نال کنیکٹ بندے دا اپنے آپ ہوندا ہے۔ میں کل بزرگاں نوں دسن ڈیا تھا کہ بیٹھے سن، میں کہ 25 سال ہو گئے میری سروس میں، 2001 تو میں امامت خطابہ شروع کی، میں اج تک کدی کسی نوں یہ نہیں آکھا کچھ ثابت کر دے، میں اج تک کدی کسی نوں یہ نہیں کہا نماز پڑھیا کر نا۔ میرے استاد محترم بڑے بڑے فقیر سن، انہوں نے سبق دیتا ہے پتر اے گل کہہ کے پھس نہ جائیں، کیونکہ اللہ دے بندے دے درمیان راز کی ہے وہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے تو لفظ کا میں جو تیرے من بولیاں پڑھتا ہوئے تو اللہ دی بار کے کہہ دے یا اللہ ہے کی تیری پکڑ ہو جائے نا، بلانا کس ہے؟ سیاہ خدا جی بلانا تو ہے نا، اللہ دے محبوب دی امت کو بلانا تو ہے نا مسجد باغی۔ تو استاد محترم بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا جدو کسی اپنے مومن بھائی نوں ملو نا تے آکھیا کرو یار کدی کدی زیارت کرا جایا کر، سبحان اللہ، تے خلوص دل نہ رکھنا ہے کہ میں واقعی ہی تیری زیارت واسطے تینوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے مومن نوں نیت خالص نال ویکھو تے ثواب ہوندا ہے۔ سبحان اللہ، خالص نیت نال ویکھیے تے وکری گل باہر نکل گیا سی جناب والا ہر شے دھوڑ پڑ چھڑنا ہے جناب، یہ میرے کو کہتے چل ہی نہیں سکتا۔ اتوں تک میرے ورگے ایسے ان پڑھ نے اتوں تک کہہ دیں اس مسجد کے تھلے تو میں موٹا دیتا ہے میں کٹ لیا تو مسجد ڈگ پڑنی، اتنا بڑا غرور، اتنا بڑا غرور۔ مینوں دسو کیڑا بادشاہ رہا، کیڑا وزیر رہا، ایون کہ نہ غوث نہ قطب نہ ابدال نہ اوتاد نہ صحابہ نہ اہل بیت نہ نبی سب چلے گئے، دنیا کا دار مدار چل نہیں رہا۔ اللہ پاک چلاوندا، اللہ چلاوندا، اے اللہ دے اپنے دعوے تے شرم کرنی چاہیے نا، ہن میں ویکھاں گا کیویں چلاندے نے، شرم نہیں آندی گل کر لگیا۔ ایک قانون نے قدرت ہے،
میں مر گیا تے کام کوئی نہیں رکنا، تسی مر گئے تے کام کوئی نہیں رکنا، اللہ نے اپنا نظام چلائی جانا ہے، نظام اللہ دا ہے، ایڈا وڈا غرور نہ کر، قسم خدا دی جن مرضی میں چلے کرنا، میں اپنی بات کرنا، میں کسی نو کیا آکھاں، میں اپنی بات کرنا، میں جن مرضی چلے کرنا، میں تہاڈے نال مخلص نہیں، میرے چلے کس کام، میں سجدے جن مرضی کراں، داڑھی تنی تو بھی اگے لے جا، لوکاں نوں دسدا پھر میں بڑا ولی ہاں، سجدے میرے بھاویں رات ساری دے ہونا، سارا دن میں روزہ رکھی رکھاں، تہاڈے نال میں مخلص نہیں، مومن نال میں مخلص نہیں، امت نال میں مخلص نہیں، میرے سجدے کس کام، میری نمازہ کس کام، اللہ دے بندے میرے نبی نے فرمایا بس مومن نال پیار کر، پھر ویکھ اللہ رحمتہ کیویں کردا ہے، اے گمان چھڑ دے، 2 گھڑی دا تو پرانا ہے، ہوا نکلنی پتہ ہی نہیں لگنا، اے ہن ہی پتہ لگ، میں پچھلے 2 جمعے پہلے 3 جمعے پہلے ساڈے نال حادثہ ہویا نہیں داد والی وچ، میں جنوں بندے مل کے مسجد آ گیا وہاں تے آ کے میں جمعہ پہ پڑھانا، میں ایک اعلان کرنا پہ فوتگی دا اسٹیشن دا، ساڈے بابا جی اعلان کرن دے اس بندے دا جنہاں میں سلام لے کے آیا، تو میں پچھوں کہن ڈیا بابا جی کی کرن دے ہو، او بابا منیر دی بیوی فوت ہوئی جے، تسی تلویز دا نام لئی جاندے ہو، میرے نوازیاں میرا ہاتھ پھڑ کے آکھیا قاری صاحب ٹھاکو ٹھہرو، جیدہ نام بابا جی لے رہے ہیں واقعی دار فانی تو کوچ کر گئے، میرے پیرا تھوڑا زمین کھسک گئی، رب کعبہ دی قسم ہے، ڈاکٹر صاحب سارے اتھی سمجھے، سارے حیران ہو کے ویندے ہن پہ، میں خود اتنا ہانسا کہ صبح میں ملیا 2-3 گھنٹے پہلے دی گل ہے، اے کی ہویا، بس قانون قدرت پورا ہو گیا، اینی تے گل ہے، مہلت تے ہے ہی نہیں ساڈے کول، جڑا ایک سانس چل رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ ہونا ہے کہ نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عید والے دن اپنے کمرے چ بڑھ کے رو رہے، امیر المومنین نے، بادشاہ نے، وقت دے حاکم وقت نے کمرے چ بڑھ کے روندے پے ہیں، سارے جناب والا صحابی بھی آ گئے، تابعی بھی آ گئے، یا امیر المومنین دنیا عید پڑھن واسطے عیدگاہ جا رہی ہے، تسی اندر آنسو بہا رہے ہو، آپ فرماندے نے عیداں انہاں دیاں ہوئیاں نے جنہاں دیاں عبادتاں قبول ہو گئیاں نے، میں تے اللہ دی بارگاہ وچ اپنا عریضہ پیا پیش کرنا، کون عمر کنی واری غیرت جگانی پینی مینوں، کون عمر جہدے واسطے میرے نبی نے فرمایا سارے واسطے سوال ہونے، مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنتا تقول فی اتحاد الرجل، دس تیرا رب کون ہے، تیرا دین کی ہے، تیرے مصطفیٰ نے تعلق کی ہے، عمر کون ہے، میرے نبی نے فرمایا جب میرے عمر کو سوال ہونے سب الٹ ہو جانا ہے، ساری مخلوق کو فرشتے سوال کریں گے، اس فرشتے نے میرا عمر سوال کرے گا، تسی دسو بڑا رب کون ہے، او عمر فرماندے نے عیداں تے انہاں دیاں جنہاں دیاں باتاں قبول ہو گئیاں، میں تے حال تک اپنی عبادت کی گزارش رب دی بارگاہ وچ پیش کرنا، او عمر اتنی بڑی عاجزی، میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کیوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانو سبق دیتا ہے، بشارت ملی ہوئے جنت دی، عمر فی الجنہ، تے میرے نبی دی زبان تو بڑی پاک زبان تے پکی زبان کسے دنیا دے بچ نہیں ہے، کسے دی بھی ایسی بڑی بشارت جس تے شک کرنا کفر ہے، پھر بھی ویکھ عاجزی کی ہے، میں ویکھنا کیویں چلاندے نے کام، خدا دا راج ہے، آج بخشش دی رات ہے، میں تواڈے کولوں یہی گزارش کرنا، میرے واسطے تسی بخشش دعا کرو، میں تواڈے واسطے کرنا، سبحان اللہ، مار پتہ نہیں کدوں جانا ہے، پتہ نہیں کدوں ساہ نکل جانا ہے، اے دعوے چھڑ دیو، جے ایڈا گھمانڈ ہے نا تو پھر جناب والا جرنیل سنگھ طرح کر، انہیں بھی وڈی ساری رکھی تھی، تو بھی وڈی ساری رکھ، وہ بھی حرام زدگیاں کردا تو بھی کر، کم از کم اسی یہ کہنا انہوں نے بڑا کہنا کہ جناب یہ ہوئی ہے، اج دی رات بھی اسی جناب والا کرودھ نہیں جان دیا،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف بیٹھے نے تے صحابہ بیٹھے نے، میرے آقا فرمایا دروازے تے وہ آ رہا ہے جڑا جنتی ہے، سبحان اللہ، دروازے تے وہ آ رہا ہے جڑا جنتی ہے۔ ایک صحابی آئے، دروازہ کھلیا، سارے دیکھنے لگ پہ ہے جنتی ہے، سرکار بشارت دیتی ہے جنتی ہے۔ دوسرا دن آیا اسی طرح سرکار بیٹھے، دروازہ کھل لگا، میرے آقا فرمایا آج جڑا دروازے تے آیا جنتی ہے، دروازہ کھلیا وہی بندہ، سبحان اللہ، دوسرے دن بھی انہی بشارت، تیسرا دن آیا مسجد نبوی شریف کا دروازہ کھلیا، میرے نبی نے فرمایا دروازہ او لنگن لگا جنوں اللہ جنت دیتی ہے، سبحان اللہ، تیسرے دن پھر بشارت۔ ایک صحابی کہنے لگا میں دیکھا تو صحیح کردا کی ہے، انہیں جا کے آخیا جی میں تہاڈا مہمان بننا چاہنا ہوں، کہ صحیح نصیب میرے نبی دا غلام، سبحان اللہ، میرے نبی دا غلام، میرے نبی دا صحابی، میرا مہمان، گناہگار دا مہمان، نکمے دا مہمان، مقام کنے تین بشارتاں ہو گئی جنت دیاں تے دتیاں کنے اللہ دے محبوب نے۔ یہ فخر نہیں، اے نہیں انہوں نے آ کے لے ہن کوئی جنت جا کے بکھائے، نہ انہاں کہا میں مہمان بننا چاہنا، انہاں کہ جی آؤ بسم اللہ، میرے نصیب تے کہ تسی آ رہے ہو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ گھر چلا گیا، میں دیکھا کہ معمول کے مطابق انہیں عشاء دی نماز پڑھی، عشاء دی نماز پڑھ کے جڑے رات گزار پڑھنے سے انہوں پڑھے سو گیا۔ صحابی فرماتے ہیں میں ساری رات جاگتا رہا کہ کسے ٹائم تے اٹھے گا، کسے ٹائم تے وضو کرے گا، کسے ٹائم تے سجدہ کرے گا، میں بیٹھ کے انتظار کرتا رہا، وہ جنا ستا ہی رہا، وہ ستا ہی رہنا، کوئی کام نہیں کیتا۔ صبح فجر دی اذان ہوئی ہے تو اٹھ پیا، اٹھ کے انہیں وضو کیتا ہے، بڑا سونا تیار ہو کے گھر سنتا پڑھیاں، مسیتے جا کے جناب والا فرض نماز میرے نبی کے پیچھے پڑھی۔ صحابی کہتے میں پریشان ہو گیا، سوچا چلو اج جا کے ویکھنا، فرماندے نے کہ میں پھر اگلے دن چلا گیا، پھر اسی طرح تیسرے دن چلا گیا، پھر اسی طرح ہی میں نے پوچھا بیلیا تیرے واسطے بشارتاں 3 باری میرے نبی نے فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے، قیامت جو کوئی ایسا نہیں کرتا جس نال تینوں جنت لب جائے یا تیرے واسطے بشارتاں ہو جان، وجہ کی ہے میرے پاس؟ بلا وجہ میرے نبی بشارت نہیں دے سکتے، کوئی وجہ ضرور ہوے گی۔ انہوں نے کہا ہاں ایک وجہ ہے جنہوں صرف میں جاندا، میرا اللہ جاندا یا اللہ دا رسول جاندا ہے۔ صحابہ دا عقیدہ سی علم مصطفیٰ دے، یا اللہ جاندا یا میں جاندا یا میرا رسول جاندا۔ میں کہا کی؟ میں کہا تم رات میں سونا تے اپنے مومن بھراواں دا نفرت کٹ کے کینہ کٹ کے سونا، جہدے نال میں کیتی ہوئے کو معافی مانگ کے سونا تے جہدی میرے نال ہوئی ہوئے میں انہوں معاف کر کے سونا۔ میں کسے مسلمان بھرا دی نفرت اپنے دل وچ رکھتا ہی نہیں۔ اس واسطے اللہ دے محبوب نے 3 باری میرے واسطے بشارت عطا فرمائی۔ ساڈے تو نکلدا ہی نہیں، ساڈے تو نکلدا ہی نہیں۔ جنی دیر تک میں نہیں نہ مرنی اونی دیر تک گل نہیں جے بننی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، 9:04 ہو گئے نا، اللہ دے فضل دے نال بڑی سونی محفل ہو گئی، بڑا سونا رب دا ذکر ہو گیا، بڑا سونا دے محبوب دا ذکر ہو گیا، بڑا سونا دے محبوب دے محبوبہ دا ذکر ہو گیا۔ دعا یہی کرو، میں بھی کرنا، تسی بھی کرو، اللہ اج دی رات کو ساڈے واسطے باعث جوان بنا چھڈے۔ اللہ اج دی رات اپنی بارگاہ وچ سانو سچے دل نال توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اج دی رات انعاماں دی رات، انعام یافتہ ہون دی رات کہ اج انعام لبنے جے، اج رحمت دے دروازے کھلے جے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ رحمت دے دروازے کھلے نے، تے اج جنیاں نیکیاں ہونیاں نے نا اونے ثواب ہونے۔ ایک نیکی رل کے کر لئیے، دسو تو صحیح کر لئیے نا۔ ایک نیکی کرن دا ارادہ کیتا میرے انہاں بھراواں نے، وچ میں بھی ملوث ہاں، میری بھی ہوں ہاں ہے، میں کی کر سکنا، ادنا یا بندہ تہاڈا خادم ہاں، میں بھی ہوں ہاں کیتی ہے، ٹھیک ہے جی ہونا چاہیے۔ اے مسجد دے اندر نا کلین ہے، کلین جڑا ہے کافی دیر دا پیا ہے، سخت جگہ تے پیا ہے، ساڈا ارادہ ہے کہ یہ تھلے سی فوم بچھا لیے۔ دوستاں نے کہا سی کہو سر، میں کہا یار کہنا نہیں، نہ کسی جمعے چ کہنا نہ کسی ہور کہنا، جدوں بھی کہاں گے نا رات رحمت دی ہوے گی تے کہاں گے سبحان اللہ۔ تے فوم بچھان دا ارادہ ہے تے تقریباً 80,000 روپیہ کا خرچہ ہے۔ اپا شوکت علی کو اج بھیجا سی، انہوں نے جا کے سارا جناب والا
حساب کتاب کر کے آئے نے 2-4 جگہ پھر ٹر کے پھر انہوں نے صاحب دیکھا مال 80,000 روپے کا خرچہ ہے تو اینا تو میرا خیال ہے ایک بندے دے سکتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا ایک دے، میں آنا سارے مل کے دیو۔ 1 روپیہ بھی کسی کا ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے کی مقبولیت ہو سکتی، اس واسطے میں سارے کی گزارش کرنا اج رحمت کی رات ہے تے لٹ کوئی دا فائدہ، میں کوئی اپنی ذات واسطے نہیں کہہ رہا، میں اللہ کے گھر واسطے کہہ رہا جنوں تسی ہمیشہ سجایا ہے۔ اے جڑے کمکمے لگے نے، لٹائل ایڈی سونی لگی ہے، پتھر لگا ہے، باہر سانوں ساریاں سہولتاں ملیاں نے نا تواڈے تاون نال ہی آئیاں نے، یہ تواڈے نامہ مال دے اندر لکھیاں جاندیاں نے، میرے اندر بھی کوئی تھوڑی جی خیرات آ ہی جانی ہے۔ ماشاءاللہ جی ساڈے ایک دوست نے 1600 روپیہ ماشاءاللہ، لو جی شروع ہو گیا کام، اٹھو میرے ویر ماشاءاللہ جی۔ بھائی شوکت علی صاحب نے 10,000 روپیہ مسجد فوم واسطے دیتا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ساڈے کوٹ بھائی انہوں نے 500 روپیہ ماشاءاللہ، بھائی انہوں نے بھی ماشاءاللہ، منیر صاحب نے 1000 روپیہ، واہ جی واہ، دیکھو نا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اٹھو اٹھو جلدی کرو، شاباش۔ میں یہی سوچا سی میں جمعے میں بھی موقع آیا سی، پر میں کہ نہیں ماشاءاللہ جی۔ چیمہ صاحب نے بھی 1000 روپیہ، سارے اٹھو یار، اٹھو جلدی کرو، اپنا اپنا حصہ لازمی بچ ملاؤ یار ماشاءاللہ۔ بھائی محمد اجاز چیمہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد شہزاد چیمہ صاحب انہوں نے 1000 روپیہ، لو اتنے پورے ہو جانے نے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خان بہادر صاحب ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، لو اتنے پورے ہو جانے نے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ 80,000 کی کہڑی گل ہے، اتنے 80 لاکھ کٹھا ہو جاتا ہے۔ یقین کرو میں علماء نال رابطہ رہتا ہے، خادم جی ہے، میں طالب علم ہاں تے علماء نال میرا رابطہ رہتا ہے، تو میں وہ جب کوئی گل ہوتی میں کہا نا کہ جی ماشاءاللہ جی بھائی صاحب اللہ صاحب چیمہ صاحب ماشاءاللہ، چیمہ صاحب نے میں کہنا نا بھائی جی سانوں تے لوڑ ہی نہیں پیندی دائیں بائیں جان دی ماشاءاللہ۔ ساری مسجد دے جڑے کارکن نے، نمازی نے، انتظامیہ نے ماشاءاللہ دل و جان نال کردے نے، سانوں نہیں لوڑ پیندی باہروں قسم کہن دی تے ماشاءاللہ۔ بھائی عبد صاحب ماشاءاللہ یہ 20,000 روپیہ ایک آیا جی، سارے کلو سبحان اللہ۔ بھائی افضل صاحب کہہ رہے ہیں 25,000 صبح مل جائے گا ماشاءاللہ جی۔ مرک صاحب نے بھی 1000 روپیہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ ساڈے حاجی صاحب حاجی نواز صاحب ماشاءاللہ، اس لیے میں تھوڑے 2-4 منٹ لے نے اس واسطے کہ یار اج رات بڑی برکت آئی ہے، سارے یہ شامل ہو جاؤ، کہو سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے اعلان کر دیتا جی، انہوں نے آخیا کہ جہے پیسے تھوڑے کو کٹھے ہو گئے ہیں 20,000 روپیہ بھائی افضل صاحب دے گئے نے، 25 انہوں صبح دینا ہے، یعنی 45,000 ادھروں آ گیا، باقی جہے کٹھے ہوئے ہیں اس تو بعد جہے پیچھے بچن گے وہ ڈاکٹر صاحب دیں گے، سارے کو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سارے سلامت رکھے جی، اللہ تعالیٰ تھوڑے کاروبار رزق کی برکتاں عطا فرمائے تے ماشاءاللہ۔ دیکھو نا یہ قطرے قطرے نہ دریا بنتا ہے، ذرے ذرے نہ صحرا بنتا ہے، تے یہ ماشاءاللہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس خالق و مالک نے سانوں یہ توفیق دیتی ہے کہ اپنے گھر نال سانوں محبت کرن دی۔ دیکھو نا میں ایک تمہیں واقعہ سنایا نا، امام صاحب کہتے سی جنازہ نہیں پڑھنا، انہیں اللہ کے گھر کی صفائی کی تے سونے محبوب دا حکم آ گیا چلو سارے جنازہ پڑھو۔ توبہ تے ایک اور گل ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام کے دور چ نا ایک بندہ مر گیا، اللہ فرمایا